السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ مسلسل سوالات قرآن کریم کے بارے میں اور ان کے جوابات آپ سن رہے ہیں۔ آج کا سوال نمبر 31 ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے جو ہمارے سوالات کا تسلسل 21 سے شروع ہو چکا ہے، وہ بالکل تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ تو آج کا جو سوال ہے، سوال نمبر 31، وہ سوال یہ ہے کہ ترجمہ قرآن پڑھنے سے روکا کیوں جاتا ہے؟ بڑا سیدھا سادہ سا سوال ہے اور بہت ہی سیدھا سادہ سا جواب ہے۔ ترجمہ قرآن پڑھنے سے روکا اس لیے جاتا ہے تاکہ روکنے والوں کی ٹھگیاں بے نقاب نہ ہوں، ان کے دھوکے بے حجاب نہ ہوں، ان کے فراڈ بے پردہ نہ ہوں، اس لیے روکتے ہیں۔ ڈرتے ہیں کہ ہم جو قصے کہانیوں میں، ابا جی کی کرامات میں ہم نے ان کو مگن رکھا ہوا ہے، جب یہ براہ راست قرآن کو پڑھیں گے تو یہ تو پھر ہمارے نہیں رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ سورہ حامیم سجدہ ہے قرآن کریم کی سورہ، اور اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خوب شور و غل کرو، لعلکم تغلبون، خوب شور و غل مچاؤ تاکہ تمہارا غلبہ رہے، وگرنہ قرآن کے سننے اثر کرنے سے تمہارا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ لعلکم تغلبون، یعنی شور و غل تم نے مچانا، شور کرنا، اس قرآن کو نہ سنو۔ تو قرآن کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، یہ کہانت ہے، یہ سحر ہے، یہ جادو ہی، یہ محمد کا گڑا ہوا کلام ہے، جو بھی ہے، سمجھے، بہت کچھ کہا انہوں نے۔ یہ شور و غل کیوں؟ تاکہ قرآن اثر انداز نہ ہو۔ یعنی یہ روکنا بتاتا ہے کہ وہ قرآن کریم سے روکنے والے کتنے مرعوب ہیں۔ اگر انہیں یقین ہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ کوئی سچی بات نہیں کرتا تو پھر روکنے کا فائدہ کیا؟ بلکہ چھوڑ دینا چاہیے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ تو غلط چیز ہے، خود ہی رک جائیں گے، مشاہدہ ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم سے روکنا، اس کے ترجمے سے روکنا، اس کو سمجھنے سے روکنا، اس کو سننے سے روکنا، یہ کافروں کا وتیرہ ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان روکتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اس کا ایمان بچا ہوا ہے کہ نہیں، اس کا ایمان سلامت بھی ہے کہ نہیں، وہ صرف کہیں شناختی کارڈ کا مسلمان تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی نفسیات قرآن کریم کفر کی بتاتا ہے کہ وہ قرآن سے روکتے ہیں۔ آج نام نہاد مسلمانوں کی بھی یہی نفسیات ہیں۔ بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کو گمراہی قرار دیتا ہے۔ سوال نمبر 21 سے لے کر آج ہم سوال نمبر 31 تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ پچھلے سوالات کو سنیں تو ہم تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر تو قرآن کو برکت کے لیے رکھا گیا تھا۔ آج بھی آپ گاؤں میں جائیں، سندھ کے دور دیہات میں جائیں، وہاں قرآن پر پتہ نہیں درجن غلاف چڑھے ہوتے ہیں، منتیں لوگوں نے مانی ہوتی، قرآن پہ غلاف پہ غلاف، غلاف پہ غلاف، غلاف پہ غلاف، کہیں غلطی سی کھلی نہ جائے، اس کی تعلیمات باہر نہ آ جائیں، غلبہ نہ پا جائیں۔ کیا پٹیاں قرآن کیا کہتے ہیں شیطان نے پڑھا رکھی ہیں۔ نام نہاد مسلمان بھی قرآن سے روکتے ہیں۔ وہ اپنا جائزہ لیں، وہ مسلمان ہے کہ نہیں، وہ صرف شناختی کارڈ اور مردم شماری کے مسلمان تو نہیں ہے صرف، کیونکہ مسلمان کہلانے سے، شناختی کارڈ مردم شماری میں مسلمان اپنے آپ کو لکھوانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہوتا۔ اسی طرح کمزور مسلمانوں کی بھی یہی نفسیات ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، بعض مسائل میں وہ کمزور ہوں گے، وہ بھی ترجمہ قرآن سے روکتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ اندر کی وچوں نفسیات یہ ہے، قرآن صاف صاف شرک کا انکار کرتا ہے، شرک کی تردید کرتا ہے۔ اور جب یہ توحید کا ہر آیت میں توحید پڑھیں گے اور ہر آیت کے اندر شرک کی تردید پڑھیں گے تو یہ توحید کرنے والوں کے ہی پیچھے چلے جائیں گے، پھر ہمارے مرید نہیں رہیں گے۔ اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے بعض تبلیغی بھائی بھی ترجمہ قرآن سے رکتے ہیں۔ جو اہل علم کے دروس قرآن ہوتے ہیں ان میں بیٹھتے نہیں، بیٹھنے والوں کو روکتے ہیں کہ یہ توڑ پیدا ہوتا ہے۔ کم بختو شرم کرو، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میرا اپنا وقت بھی لگا ہوا ہے،
میرے خاندان کے لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، میں بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غیر شعوری طور پر یہ کام کرتا ہے۔ اگر کوئی شعوری طور پر کرتا ہے وہ تو بہت بڑا کمبخت اور بدبخت ہے، وہ تبلیغ کو بدنام کر رہا ہے۔ فضائل اعمال جس میں ہر قسم کی حدیثیں موجود ہیں، من گھڑت بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے ابھی اوپر سے جبرائیل امین کا نزول ہو رہا ہے، اور قرآن کے دروس میں بیٹھتے نہیں ہیں، بلکہ مد مقابل اپنا ایک گروہ بنا لیتے ہیں۔ ترجمہ قرآن میں، درس قرآن میں، علماء کے دروس قرآن میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ وہ علماء جو دروس قرآن دیتے ہیں ان کو سب سے بڑا گلہ اپنوں میں سے تبلیغی بھائیوں سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ تو جو ہمارے بعض تبلیغی نادان بھائی ایسا کرتے ہیں، خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تبلیغ کی محنت کو بھی بدنام کرتے ہیں، وہ اس چیز سے باز آ جائیں۔ اور ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن صحابہ کے دشمن ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف ہو چکی ہے، وہ بھی قرآن کریم سے روکتے ہیں، قریب جانے نہیں دیتے، اور قرآن کریم کی اپنی ایسی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ تفسیر نہیں، وہ تحریف ہوتی ہے، زندیقیت ہوتی ہے، ارتداد ہوتا ہے۔ یوں بھی تو قرآن کریم سے روکا جاتا ہے۔ تو خیر، قرآن کریم سے روکنا یہ کافروں کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ سارے لوگ جب قیامت کا دن ہوگا کہیں گے لو کننا نسمع، سورہ ملک کی آیت نمبر 10 ہے، ہائے کاش ہم دین کی بات کو سن لیتے، ہائے کاش ہم قرآن کریم کو سن لیتے، او نعقل، یا خود قرآن کریم کا علم حاصل کر کے اسے سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج یوں جہنم میں نہ پڑے ہوتے۔ اس لیے قرآن پڑھیے، سنیے، سمجھیے، عمل کیجیے، آگے پھیلائیے۔ وہ قرآن جس کی شان یہ ہے، وہ خود اپنی شان بتاتا ہے، کتاب احکمت آیات، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات بڑی مضبوط ہیں، کوئی ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی ان میں تضاد نہیں ہے، تناقض نہیں ہے۔ احکمت آیات، بڑی مضبوط آیات ہیں۔ قرآن اجمالی بات کرتا ہے، پھر اس اجمالی بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، یہ بھی احکمت ہے، اجمال ہے کہ کم الفاظ میں بہت بڑی حقیقتوں کا بیان۔ ثم فصلت، پھر اسی اجمال کی تفصیل ہے، یعنی جہاں قرآن باہمی تناقض سے، تعارض سے پاک ہے کہ اس کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں، وہاں قرآن کریم اسلام کے بنیادی عقائد کو کھول 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 کے بیان کرتا ہے۔ ثم فصلت، وہ قرآن کریم جو اپنی شان بتاتا ہے۔ یہ میں نے ابھی جو آیات پڑھی سورہ ہود کی آیت نمبر 1 ہے، اور ابھی جو آیات پڑھنے لگا ہوں، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ ایسی کتاب جس کی آیات کھول کے بیان کی گئی ہیں، وہ کتاب جو اپنی آیات کو بار بار بینات کہتا ہے کہ ایسی آیات الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ایسی آیات جو کھلی ہوئی تعلیمات پر مشتمل، ایج پیج زوم آنا باتیں نہیں ہیں، دبی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بیلاگ باتیں ہیں، بینات، واضح تعلیمات، بینات، واضح تعلیمات پر واضح دلائل، بینات، واضح تعلیمات، واضح دلائل، اور پھر اس پر معجزات۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کتاب کی یہ کی شان ہو، اور جو کتاب پکار کے کہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، اس کتاب کے بارے میں کہا جائے کہ اسے نہ پڑھو، اس کا ترجمہ نہ پڑھو، تو پھر قیامت کا دن ہوگا، امتی رسول کی شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے، شفاعت کی اعلیٰ ترین قسم نصیب فرمائے کہ ہم پہلے سے جنت میں ہوں، ہمارے نبی کی شفاعت سے ہمارے درجات بلند ہو، آمین یا ربی۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول ان بدبختوں کے بارے میں شکایت کریں گے شفاعت کی بجائے، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جو قرآن سے روکتے تھے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ترجمہ قرآن سے نہ روکیے۔ روکنے سے آپ ہی ٹھگ لگتے ہیں، فراڈیے لگتے ہیں، بے ایمان لگتے ہیں، ایک نمبر کے دھوکے باز لگتے ہیں۔ قرآن کریم کے ترجمے سے نہ روکیے، امت کو قرآن کریم کی طرف آنے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا